السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے اللہ کا، لک الحمد حمدن حمدا، لکن شکر شکرن شکرا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر سے، اس کی حمد و تعریف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے قیامت تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے قرآن کریم کو، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ سارے نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ختم نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ختم نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہو، کنفرم نہیں ہو ابھی بھی۔ قرآن کریم، قرآن کریم ایسا معجزہ ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ وہی آیت ہے، وہی مفہوم ہے، وہی معنی ہے، مگر وہی مسلمان نہیں ہے۔ وہی آیت ہے، وہی معنی ہے، وہی مفہوم ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر وہی مسلمان نہیں ہے قرآن کے حساب سے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے؟ یتلو علیہم الکتاب، کھولو آیت، کب یاد کرو گے؟ ایک آیت یاد کرنا نہیں آتا؟ کھولو سورہ جمعہ، کھولو، آپ سب پڑھو، سورہ جمعہ کھولو، پڑھو آیت کو۔ یتلو علیہم کیا ہے؟ مجھے بول رہے ہو میں پڑھو، تم کو بول رہی ہوں میں کیوں پڑھاؤں؟ دیکھو شروع میں سیکنڈ، وعلیکم السلام، سورہ جمعہ، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو، پڑھو، پڑھنا بھی نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ کیا مطلب اس کا یتلو؟ پڑھ کے سناؤ آیاتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاک کرو ان کو قرآن و حدیث سے۔ نبی کی باتیں، نبی کا قرآن، دونوں نبی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں آج میں لیتی ہوں، سورہ انشاءاللہ سورہ نحل کی ایک آیت اور ایک حدیث کے ساتھ میں نیکسٹ ویک میں آپ کو کنفرملی پورا کھول کے سمجھاؤں گی، مگر آج آپ کو منزل تک جا کر بعد میں سمجھاؤں گی۔ کون سی آیت میں نہیں بتاؤں گی، آج میں کون سی آیت نہیں بتاؤں گی، کیونکہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری بات ہو رہی تھی سورۃ الجمعہ، آیت نمبر ابھی بھی نہیں دیکھے، دو پڑھ کر سنو۔ قرآن اور حکمہ، حکمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو دنیا والے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، حدیث کے نام پہ چڑھتے ہیں۔ میں تو اہل حدیث نہیں ہوں، سارے اہل حدیث بھی میرے خلاف ہیں۔ قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے سوا میں جانتی نہیں۔ نبی ہے، نبی کا قرآن ہے، نبی کی باتیں، اللہ کی باتیں، دونوں باتیں ایک باتیں، اللہ کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ ایک بات۔ ایک دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے، جس دن میں نے یہ پڑھی تھی اس دن میرے اللہ نے میرے گھر کو ہرا بھرا کیا۔ یاد ہے میں ایک بات بولی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو بھی میری بات کو سنے گا، غور سے سنے گا اور اس کو عمل کرے گا، یاد کرے گا،
لکھے گا، جو بھی اپنے لیے محفوظ کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہرا بھرا رکھے، ٹھنڈی زندگی اسے دے دنیا اور آخرت میں۔ ہمارے زندگیوں میں ٹھنڈک کیوں نہیں ہے؟ ہمارے زندگیوں میں ہرا بھرا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دل ہرے بھرے کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہر کوئی سنتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے، مانتے ہیں، مگر عمل کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو ہرے بھرے کہاں سے ہوں گے؟ جھاڑ رکھ لیں گے تو ہرا بھرا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ گھروں کو پورے نیچے سے اوپر تک بھی ہرا کر دے گا، دلوں کو بھی سکون و اطمینان سے ہرا کر دے گا۔ نوٹ کی میں نے، جب تک میں چلتی نہیں تھی، دوسروں کو بیان بھی کرتی، کبھی چلتی کبھی نہیں، جس دن میں پڑھنے کے بعد میں بولی نہیں، جب تک میں چلوں گی نہیں اس بات پہ، میں کسی کو وہ بات نہیں سکھاؤں گی۔ اوکے، ہم لوگ کیسے دین پہ ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں، دیکھیں ہم لوگوں نے جہنم سیکھے تھے، اللہم اجرنا من النار۔ ابھی نماز پڑھتے وقت میرے گھٹنے جو کھانا پکوان ہوا ہے اس پہ میں سجدہ کر رہی ہوں، گرم لگ رہا ہے، میں بولی جہنم کی آگ سے تو بچا لے، پیروں کو جہنم میں کھینچ کے ڈالیں گے تو۔ سب کہتے ہیں ہم توحید پہ ہیں، ایمان والے ہیں، سنت پہ ہیں، سنی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم بندے ہیں؟ نہیں، ہم بندے نہیں ہیں، ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اسلم تو جھک نہیں رہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ 5 نمازیں ہوتے ہیں، ان میں سے فجر کو بڑے زوروں شوروں سے ہر کوئی اٹھ رہے ہیں، تہجد کو اٹھ رہے ہیں، سب اٹھ رہے ہیں، باقی کے نمازیں لا الہ الا اللہ کبھی پڑھ رہے ہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں بول رہی ہوں، جو نہیں پڑھ کے ناغا کر کے جو چھوڑ رہے ہیں نماز کو، جو نماز کو چھوڑ رہے ہیں، آپ نے اپنے رب کے احکام کو ٹھکرایا ہے۔ کیا بلا رہی ہیں؟ کیا ممی بولا میں؟ ہم لوگ بات کرتے تھے نا بچپن میں، کبھی غصہ آ گیا تو سب کو یاد آتا ہوگا وہ دن۔ آج ماں بھی نہیں، بچپن بھی نہیں، آج کل ہم بھی نہیں، یہ دنیا بھی نہیں۔ ابھی بھی معافیاں مانگیں گے ہم، یاد کر کر کے اپنے خطاؤں کو، حج بھی کر لیں گے، کروڑ حج کر لیں گے، مگر اپنے وہ دن کبھی نہیں بھلائیں گے۔ معافی مانگتے رہیں گے، ہم ندامت کے آنسو بہاتے رہیں گے، ہم گلٹ فیل کرتے رہیں گے، ہم اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرتے رہیں گے۔ چند سیکھنے کے بعد ہمیں بڑے نیک بھی، ہمیں کچھ بھی نہیں کرتے، آنکھیں پلکے چڑھ جاتے، نہیں ہم خطا کار ہیں۔ میں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں سے میں ہاتھ نہیں ملا سکتی، میں شرمندہ ہوں، کیونکہ میری نماز ادا نہیں ہوئی۔ میں کیوں ملاؤں تم سے؟ میں کون ہوں؟ میں غلامی پہلے کرنا ہے، میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں، میں اس کی غلامی کرنا ہے۔ تمہارے سے ہاتھ ملانا بھی میری غلامی ہے اللہ کی۔ یہ نہیں کہ میں استاد ہوں، درجہ بڑا، کیا 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 کی بولنے لگی آج کل، تم سیلیبریٹی ہو، تم وہ ہو۔ کائے کی سیلیبریٹی؟ کون سی بڑی؟ کس کی بڑی؟ کون بڑا؟ بولا بڑا وہ بھی خطا کار، جو سنا وہ بھی خطا کار، جو بولا وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جو بولنے والے کو معلوم ہونا چاہیے۔ تم بڑے بول کے جو بول رہے ہو، تمہیں علم نہیں ہے کیا؟ اللہ ایک بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے یہاں پہ، سب اللہ تعالیٰ بڑے عظیم بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، وہ عالم الغیب ہیں۔ وہ بڑا کون ہے؟ بڑا ہم اگر بولیں گے یہ بھی خطا ہماری ہے۔ تمہیں بڑے آدمی باز، تمہیں کیا تمہیں یوٹیوب چینل میں راج کر رہی ہیں، اسٹوڈنٹ آ کے گلے ملتے ہیں، کیسے کیسے پتا ہے بیت المال میں جواب دیتی تھی، گلے ہی نہیں مل رہے ہیں۔ کیا جی؟ پورے شیواجی نگر میں راج کر رہی ہیں، ماشاء اللہ باجی، تمہاری آواز کیا راج کر رہی ہیں، تمہیں سب کے دلوں پہ چھا گئی باجی۔ ایسی باتیں نہیں کیا کرو، اب سن رہے ہیں، اب سب جو بولے وہ بھی سن رہے ہیں، نہیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کیا بولنا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا، اللہ ہے ہمیں بھی پسند کرے، ہم سب کو پسند کرے، قیامت تک استقامت پہ رکھے۔ انسان کبھی بدل بھی سکتا ہے، دین سے دنیا سے دین کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس ہمیں شکر گزاری ہو اور آج ہی خاکساری لے کر آئیں۔ کسی کو بڑا بناتے ہیں کہ تو خود تم بھی خطا کار ہو، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم ہے، جہنم کے بیچ میں کیا ہے؟ آج اتنا اچھا سبق ہے کہ دعوت بھی ہے افطار کی، جو روزے نہیں ان کے لیے بھی دعوت ہے۔
اگر ہمیں استادوں نے سکھایا گیا تھا ایک سنت ہم نہیں کر رہے ہیں، ایک سنت کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ تبلیغ کرنے سے پہلے کھانا کھلاتے تھے۔ ہمارے ہاں بیان ہونے کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، روزے رہتی نا، اس کے لیے نہیں، پہلے کھا نہیں سکتے نہیں۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا دے، بچا لے، اپنی رحمت میں چھپا لے۔ روزے ہیں اس کے لیے اللہ، ورنہ ہم بھی کھا لیتے تھے۔ پیک کر کے دے دوں وہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ سنت اکھٹ رہی ہے، اللہ ہمیں سنت پہ قائم کرنے والا بنا دے۔ کبھی درس ایسا ہو اختیار کر کے بیٹھ کے ہم کرنے والا، وہ بھی ایک وقت آ جائے، اللہ وہ بھی مقرر کر دے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جہنم کے بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں کہاں ہے باجی؟ بیچ جہنم، ہمارے گھر کے بیچ میں یہ جھومر ہے۔ لا 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 لا، جہنم صحیح پوائنٹ پہ جا رہے ہیں، مگر جہنم کے بیچ میں ایک شے ہے جو جہنمیوں کو جلنے کے ٹائم پہ ہوتی ہے۔ اب روحوں کی کلو دے رہی ہوں میں، کیا؟ زخم، کبھی نہیں بھولا نا۔ آج میں جھاڑوں کو پالنے والی، کل میں جھاڑوں کو یاد نہیں رکھوں گی، میرا پودا کیسا خبر میں سے نکلے گا؟ میرا پودا بھی خبر میں سے بن کے نکلے گا نا۔ ہم پودوں کے جیسے اگیں گے نا، ہاں ہم پودوں کے جیسے اگیں گے نا۔ جہنم کے برابر بیچ میں ایک جھاڑ ہے، 7 آسمان کے اوپر 8ویں جگہ پہ ایک جھاڑ ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اس کے اور آگے ایک جھاڑ ہے، اس کی خبر بہت کم ملی ہے، وہ بھی علم اللہ تعالیٰ دیے، پہنچ نہیں ہے وہاں تک کسی کی، سدرہ تک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جبریل امی بولے نہیں جا سکتا میں وہاں تک، پر جل جائیں گے۔ حق بات ہے، آپ نہیں جا سکتے، ایک لمیٹیشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتی ہوں، پڑھ کے سوچتی ہوں، اللہ کا ذکر لے لے کے سوچتی ہوں، اس کے آگے آپ کیسے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ اکیلے، لا الہ الا اللہ، کوئی مددگار نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، ایک فرشتہ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ کیسے ہوں گے آپ جو ہمیں دکھنے والے ہیں؟ ایسی عظیم ہستی کے بندے نہیں بن سکتے، ایسی عظیم ہستی کے ہم بندے نہیں بن سکتے، ہم اس کے آگے چھوٹے ہی چھوٹے تنکا ہی۔ میں کہتی ہوں اتنے بڑے بادشاہ ہیں آپ، میں رائی سے بھی کم بدکار ہوں، تو مجھ سے بھی پیار کرتا ہے کیا اللہ؟ تو مجھ سے بھی پیار کرتا ہے کیا؟ تو اپنی نمازوں کو ہمیں دیا نا، ہم قدر نہیں کریں نا۔ تیرے آگے نماز میں اچھی، اب مدینہ منورہ گئے، بڑی اچھی نماز، میں بھی ڈھونڈ رہی تھی ان کو، باری تھدفی کے نام ہے ان کا، ڈھونڈتی رہ گئی ان کے نام کو میں۔ کل اللہ تعالیٰ یکایک حرم کے پورے خاریوں کے نام آئے، بولی حرمین کے آئے تو حرمین میں ہی تھی نا میں، تو دیکھتی ان کو، برابر کان میں آواز ایسے آئی تو مدینہ منورہ گونج گیا مجھے۔ کیا ہم اس طریقے سے ہم اپنی نمازوں کو سنوارے؟ نہیں، وہ خاری کی اچھی ہے نماز، ان کی اچھی ہے نماز، اللہ تعالیٰ نہیں بولنا آپ کو کہ فلانے کی اچھی ہے نماز، اے نظر تیری ہے اچھی نماز، اے فلاں 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 جو اب سب بیٹھے سن رہے ہیں، اے فلاں تیری تمہاری اچھی ہے نماز، ایک کا نام لو تو قطع ہوگا، اس لیے فلاں کہہ رہی ہوں۔ نماز کو نہیں سنوارتے، نماز کو نہیں، اب جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ سب آگے میں جا کے پوائنٹ پہ بتا دوں گی انشاءاللہ، جو مقصد ہے آج کا میرا۔ ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں تو قاریوں کو دیکھ کر سیکھیے گا، وہ کس طریقے سے قرات کرتے ہیں، ہم بھی کھڑ کے قرات کریں، تجوید کے ساتھ ادا کریں، رکوع اچھی طریقے سے کریں، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب سنوریں گے تو تمہیں جنت سنواریں گے۔ آج اصل چیز کو چھوڑ رہے ہیں، نماز کو اچھا نہیں کر رہے ہیں،
اسلام میں ہیں، پورے داخل نہیں ہیں، پورے داخل ہو جاؤ. آپ ڈور کے اندر درس القرآن کے لیے ایک ٹانگ اندر ایک ٹانگ باہر رکھے، گارڈن میں آدھا رکھے، ہال میں اندر رکھے. ہمارے گھر ہال کے کنیکٹ تمہیں گارڈن مل رہا ہے، گارڈن میں ایک پیر رکھ کر ہال میں ایک پیر ہر عورت رکھ کے کھڑ سکتی ہے وہاں پہ؟ نہیں، جگہ نہیں ہے. راستہ ہے وہ تمہارے لیے. ہم راستے میں ہی ہیں، دنیا کے راستے میں ہی ہیں، ہم دین میں داخل نہیں ہوئے. پورے جب تک ہم داخل نہیں ہوتے دین میں، ہمارا دین مکمل نہیں ہے. جہنم کے بیچ میں ایک جھاڑ ہے، زقوم کہتے ہیں. زقوم کو کیا ملے؟ زقوم سے کیا نکلتا ہے؟ پیپ اور خون. جو جہنمیوں کو جلایا جاتا ہے، وہ جھاڑ کو پیپ پر خون ملتا ہے، وہاں سے نکل کے آتا ہے. زخم کے کانٹے کھلائیں گے، پیپ پر خون پلائیں گے اللہ تعالیٰ. پورے داخل ہو جاؤ دین میں. باجی آپ وہیں پہ ذرا مجھے دیکھو، بانو باجی ذرا مجھے دیکھو. ایک پیر اندر رکھو، ایک پیر باہر رکھو، وہیں پہ کھڑو آپ ذرا. ہاں وہیں ایک پیر اندر رکھو باجی ہال میں. تھوڑی دیر تک اللہ کی خاطر رہو باجی، آپ کو اللہ نے چن رہا ہے. اوکے، تھوڑی دیر کھڑے، ایک پیر اندر رکھے باہر تک. کب تک کھڑ سکتی ہیں ایسا؟ تھوڑی دیر. اس کے بعد اندر آنا پڑے گا یا باہر جانا پڑے گا، یا جنت میں آنا پڑے گا یا دوزخ میں جانا پڑے گا. ان کو یا اندر جنت میں آئیں گے یا دوزخ میں چلے جائیں. آ جائے باجی، شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ چنتا ہے. یا آپ دین میں پورے اندر آ جاؤ تو جنت میں آ جائیں گے، اور باہر چلے گئے گارڈن کے تو جہنم میں چلے جائیں گے. دنیا گارڈن ہے، کیا نمونہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے گھر کو، ایک نمونہ بنایا. گارڈن ہی گارڈن ہے باہر نا، بڑا خوبصورت گارڈن اللہ بنایا ہے اس کو. چھوٹا سا ہے مگر اس کی انوکھی بات ہے. یہاں پہ میں خود دیکھ کے تعجب ہوتی ہوں، اتنی چھوٹی جگہ میں تو کیسے کیا اللہ تعالیٰ. ساری تیری پلاننگ ہوتی ہے. گھر کے اندر آئے، گارڈن میں بیٹھے تو کتنا خوبصورت دکھتا ہے، گارڈن ہال میں آنے دل نہیں کرتا. وہ دنیا ہے، دنیا کا باغیچہ ہے. دنیا ہے، دنیا بڑی حسین لگتی ہے مگر اندر گھٹن ہوتی ہے. اسلام میں یہ گھٹن آج گھٹ جائیں، قبر کے اندر گھٹن نہیں ہوگی، قبر کے اندر کشادہ کر دیا جائے گا. بیچ جہنم کے کیا کون سا جھاڑ ہے؟ زقوم کا جھاڑ ہے. قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ ہم آیتیں پڑھتے ہیں، پیپ پر خون. جو جہنم میں کو جلایا جاتا ہے تو پیپ پر خون نکلتا ہے، وہی پلانے بھی. اللہ غفور الرحیم کو میں کیسے دعا مانگتی ہوں معلوم ہے؟ مجھے رزق کی مجھے کوئی فکر آج نہیں ہے. ایک زمانہ مجھے بہت فکر تھی، پریشانیاں تھے. جب تک میں اللہ کے قانون کو میں نہیں لی تھی، اپنائی نہیں تھی، میرے پاس پریشانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. آج میرے پاس بإذن اللہ تعالی پریشانیاں نہیں ہیں، رزق کی، نہ کسی بات کی، نہ صحت کسی کی بھی نہیں ہے. بإذن اللہ تعالی ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو مکمل ہم نے اپنا لیا، پوری طریقے سے ہم نے اس میں داخل ہو گئے. نہیں باجی، کون بھی ایسا نہیں کرتے. ہاتھ اٹھاؤ ایمانداری سے، کون کون مجھے ایسا بولتی تھی؟ اٹھاؤ. کون بھی ایسا نہیں کرتے تھے، بندشاں تھے. اٹھاؤ ہاتھ، حسرے ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ. ایمانداری سے وہ عورتیں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی خاطر میں بھی اٹھاتی ہوں. اٹھاؤ، بولو، اٹھاؤ. اتنا نہیں بھائی، آپ کو اتنی بڑی جنت لینا ہے. میں کچھ بھی تنکا بھی نہیں کر رہی ہوں، میں شرمندہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس. میں روتی ہوں راتوں کو اور دن میں. جو حق ادا کرنا میں حق ادا نہیں کر پا رہی ہوں. میں مٹ کے بھی تجھے کچھ کر نہیں پا رہی ہوں. بس تیری رحمت سے معاف کر دے، تیری رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا کر دے. جہنم ہم پہ حرام کر دے اللہ، تو جہنم ہم پہ حرام کر دے. جہنم ہمارے لیے تو حرام کر دے. ٹھیک ہے؟ آج بہت بڑی بات بتا رہی ہوں جو آج تک بتائی نہیں میں آپ لوگوں کو. اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں مگر یہ میں خود سوچ میں رہ جاتی ہوں. ہر بھی کچھ نیا تو دیتا ہے،
کتنا حسین یہ دین ہے تیرا، تو آپ خود کتنے حسین ہوں گے رب العالمین، تمہارا دین اتنا پیارا، تمہاری باتیں اتنی پیاری، تمہارے نبی کی باتیں اتنی پیاری، اتنا حسین باتیں ہیں، ان کی اولاد پہ درود و سلام، مگر چادر نہیں چڑھائیں گے۔ ان ہاتھوں نے پھولوں کی چادریں گوندے ہیں، میرے رب نے معاف کر دیا۔ ان ہاتھوں سے ہار، ایسے ہار بناتی کوئی بناتا نہیں تھا بنگلور میں۔ ایک کلی کا ہار ابو سکھائے تھے بچپن میں مجھے، تقریباً میں 5-6 سال کی کچھ تب سیکھی ہوں، تب سے دماغ میں تھا مجھے وہ۔ آج بھی ماشاءاللہ پورے پھول کا پورا کام، پورے دلہن کے دلہن پوری سجاوٹ، پورے ڈیکوریشن جانتی ہوں۔ بچپن میں ابو کر کے درگاہوں کو بھیجتے تھے، ہم اللہ اکبر بول کے کرتے تھے۔ اللہ نے بچا لیا ہم ان چیزوں سے۔ آپ درود و سلام جتنا پڑھیں گے، جنت کو وہ جائے گا جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا۔ جو چادریں چڑھائے گا اسے اللہ تعالیٰ نہ دیدار کریں گے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں گے۔ مرد حضرات کو پھول نہیں اڑاتے، مرد حضرات کو مخمل کے کپڑے نہیں اڑاتے، کنکرے چمکیاں سلما پورنی کام کر کر مردوں کو اڑا سکتے ہیں؟ نہیں۔ زندے مرد کو اڑائیں گے، چھوڑیں گے، تھپڑ ماریں گے، گالیاں دیں گے۔ یہاں جو مرے ہوئے ہیں وہ بے بس ہیں؟ نہیں، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، وہ جنتوں میں، ان کے پاس ظلم نہ کرو، پورے داخل ہو جاؤ دین میں۔ کبھی درگاہ کو چلے گئے، یہ بچی کی میں تعریف کرتی ہوں، یہ بچی کی بھی تعریف کرتی ہوں، یہ بچی نے نام نہیں کہوں گی کیونکہ وہاں سنتے ہیں، بچوں کو مارے نہیں، اوکے، ان کے ماں باپ بھی سنتے ہیں۔ بچوں نے ماں باپ سے کہا ہم درگاہ کو نہیں آتے، چھوٹی بچیاں جائی نہیں، دادا کو کہتی ہے درگاہ کو نہیں جانا، نہیں بیٹا نہیں جاتا، چھوڑ نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جانا؟ درود و سلام کہاں ہے وہاں پہ پہنچاؤ، پڑھتے رہو، لے جا کر فرشتے پہنچائیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم کون ولی ہیں کون بزرگ ہیں۔ میرے آنکھوں کے سامنے پارڈے میں جو گانجا پیتے تھے، جو کرتے تھے، وہ انسان آج ولی ہے، اور تنجا کی سینہ لگا کے بابا بول کے لگا رہی ہیں، گر رہی ہیں۔ آپ کو معلوم کون ولی ہے؟ نہیں معلوم ہے کون نبی۔ ہم لوگ گئے تھے نبیوں کے پاس، نبیوں کے مزاروں کے پاس، ہود نبی فلاں فلاں، پھر بھی میں کہہ رہی تھی پتہ نہیں ہے کون سے نبی ہیں، یہ نبی یہاں پہ ہے بھی نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ بس درود و سلام سارے نبیوں پہ، سارے ولیوں پہ، ان کی آل پہ، تبع تابعین پہ، صالحین پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، سب پہ ہمارا درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جنت کے بیچ میں بھی ایک جھاڑ ہے، اللہ اکبر۔ کون جانتے تھے یہ بات؟ نہیں، یہ علم باہر نہیں آئے گا، پیٹ کے اندر بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ دے گا بھی نہیں۔ اس دور میں جو دین ہم لے کے عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چند چیزوں کو چھپا دیتے ہیں۔ جب تم وہ لینے لگو، لینے لگو، لینے لگو، پینے لگو، پینے لگو، پیالے پلاتے چلے جاتے ہیں، آخر میں رحیق مختوم پلا دیتے ہیں۔ پیپسی کا بوٹل، کین کا پیپسی، دو میں کون سا اچھا رہتا ہے؟ کتنا جلدی بول رہے ہیں دیکھو۔ تو اللہ کو معلوم مجھے کیسے بیان کرنا تم لوگوں کو، وہ برابر کا سکھاتے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سن کے بیان ہنستی ہوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری باتیں آپ مجھے سکھاتے ہیں نا۔ پڑھتی ہوں پھر جو بولنے کے بعد ایکسٹرا جو باتیں آتے ہیں، بولے میں کبھی سیکھی نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ آپ کتنا پیارا تمہیں ہمیں سمجھاتے ہیں نا، ایک ماں بھی نہیں سمجھاتی، کتنا پیار سے سمجھاتے ہیں۔ پیپسی کین کتنا اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں ایک ڈرنک ہے جو سیلڈ کی ہوئی ہے، سیلڈ ہے۔ ہاں، دلوں کو سیل کر دو دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی محبت کو سیل کر دو اس دل کے اندر۔ میرا بھی بہت دل کرتا ہے، میرا بھی بہت کچھ دل کرتا ہے، سوچ کے دیکھتی ہوں یہ تو چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑو بھی نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کا دل کرے گا شیطان اکسائے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، نیک و بدکار دونوں کو اکسائے گا، زیادہ تر نیکوکاروں کو اکسائے گا، اور اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھ لیتے، زیادہ اکسا نہیں سکتے۔ اکسانے کے بعد سوچ کر آپ خیال کرنا کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، میں اب کر بھی لوں تو 4 دن کی دنیا واپس جانا ہے نا، چھوڑو اوپر کریں گے،
بنداس کہتی ہوں. کبھی کوئی چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے, بہت پسند آتا ہے, بولی دنیا میں لے کے رکھے میں کیا کروں, چھوڑ کے جانا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں دو, جنت میں دو. ہر چیز دیکھتے جاتی ہوں بازاروں میں سے, آپ نے یہ بھی دیے, آپ وہ بھی دیے, آپ وہ بھی دیے, وہ بھی دیے, سب کچھ دیے, اب پورا جنت میں دو, جنت میں دو اللہ تعالیٰ. یہ سب چھین لیتی نا اللہ تعالیٰ, ہمیشہ ہمیشہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے اللہ, ہمیشہ کی تو دے. ہمیں پورے داخل نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے بیچ میں ایک جھاڑ ہے طوبا, توبہ نہیں طوبا, طوبا, طوبا یاد رکھ لو. ایک زقوم, ایک طوبا. زقوم جہنم کے بیچ میں ہے, طوبا جنت کے بیچ میں ہے. جہنم کے بیچ میں کا جھاڑ کیا کرتا ہے, جنت کے بیچ کا جھاڑ کیا کرتا ہوگا. خوشی کتنی ہوگی بیچ گارڈن میں. فار ایگزامپل جب بولتے بولتے ہٹ کر آ جا رہی ہوں میں جگہ سے ہٹنے لگی ہوں, میں بولتے بولتے میرے دماغ میں کوئی چیز چلی گئی. سمجھے کہ اونچے پرسوں میں دیکھی میں ایک بہت بہت اونچی بلڈنگ, 100 200 500 مالے, کتنے مالے کی نہیں, مگر دنیا میں سب سے اونچی تو برج خلیفہ ایک ہی ہے. بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر ایک فلائٹ بنایا ہے کسی نے, ایک پلین بنایا, اس کے اندر رومز بنے, اس کے اندر کھانے کی چیزیں. میرے خیال سے ایک ٹائم کا کھانا 10-15 کروڑ تو ہوں گے. ایک ٹائم کا کھانا کروڑوں پہ جا رہا ہوگا. جب میں نے دیکھی اس کو غور سے, ایک سیکنڈ کے لیے دیکھے گئی, یہ تو کچرا ہے دنیا کا, اللہ تعالیٰ جنت کتنی بڑی, ایک کچرا 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 بول کے دل کو تسلی دے رہی ہوں میں اپنے آپ کو. دل کہیں مائل نہ ہو جائے, وہاں پہ محبت میں نہ ڈوب جائے, تو بار بار کہہ رہی ہوں یہ کچرا ہے, کچرا ہے, کچرا ہے, کچرا ہے. پانی 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 نفع نہیں ہے کچرا دنیا کا. جنت میں کچرا رکھنے کی ایک جگہ ہے پوری جنت. کتنی بڑی جنت دینے والے ہیں, کتنے بڑے محلات دینے والے ہیں, کتنے سارے زیور دینے والے ہیں. طوبا جھاڑ سے نکال کر کپڑے بنانے والے ہیں. ٹیلر فون کرتا ہے, آ جاؤ لے لو, اتنے سلاؤ, یہاں خراب, یہاں ٹائٹ, یہاں لوز, یہاں خراب کر دیے, وہاں خراب کر دیے. پھر وہ کہانی 1000 لیے, اتنے لیے, پھر خراب کپڑے, پھر دھو, پھر سکھاؤ, پھر ڈالو, پھر کچھ دھبا لگ گیا, بریانی لگ گئی, وہ گیا. دنیا کی کہانیاں, ٹینشن ہی نہیں وہاں پہ. کپڑے, اللہ مجھے جنت میں بہت پسند ہے, ہم سب کو جنت میں بہت پسند ہے. اور پیارے پیارے پریوں کے کپڑے. میں دلہن بناتی تھی عرب میں لیڈیز کو, میرا پارلر جب تھا تو مجھے فراک میں سٹول رکھتے تھے, سٹول رکھ کے دلہن کو چڑھاتے سٹول میں, سٹول میں سے وہ فراک میں اترتی تھی, وہ اسے اتار کے فراک فٹ کرتے, برابر جسم کے برابر فٹنگ ہوتی تھی. اس کے بعد ہیروں کا ہار, ہیروں کا, پھر بالوں میں ہیرے یا گولڈ ہوتا پورے گولڈ کے طریقے سے جیسے سجا کے نا غور سے, ایسی چیزیں میں ان کو کہتی تھی. مجھے زندگی میں نا مجھے ایسا فراک نہ پہناؤ مجھے. وہ رینٹ پہ لیتے ہیں, رینٹ کتنا ہے پتہ ہے, 1000 کے درہمس. بولی نہیں اب نہیں چاہیے مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ پہنائے, اب نہیں چاہیے مجھے, یہاں پہ نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. غلطی ہو گئی, بچوں کی شادیوں میں اچھے بھاری بھاری گاؤنس لے لیے, غلطی ہو گئی, معاف کر دو, اب نہیں کرتے, اب نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے انشاءاللہ. تو پلیز یہ نعمتوں کو یاد کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزیں جس کو اللہ نے دنیا میں دے دیا اس کے لیے توبہ, یعنی کہ خوشخبری. اب عرب میں جاتے ہیں, کسی کو بات کرتے ہیں, کبھی سن کے طیب, یالا طیب, ٹھیک ہوں, بہت اچھا ہوں, میں سیدھا سادہ سیدھے راستے پہ ہوں, طیب, پاک, طیب پاک نا, توبہ پاک لوگوں. 3 طرح کی نعمتیں دنیا میں مجھے اور آپ کو, ہم میں سے کس کو اللہ تعالیٰ دیے, نوٹ ڈاؤن کر کے لکھ لو دل کے اندر, یا ہو سکا تو آپ بطاخہ بنا کے رکھ لو. یعنی کہ بطاخہ, واٹ ڈو یو مین بائی بطاخہ, اے پروردگار, یہاں کا کیا کہتے ہیں, آدھار کارڈ, آدھار کہتے ہیں نا, وہ عربی آ گیا منہ میں میرے, بطاخہ کہتے ہیں آدھار کارڈ کو, آئی ڈی کارڈ. ایک آئی ڈی میں 3 چیزیں لکھ کے رکھ لو, زندگیوں کو اس طریقے سے تبدیل کرو, جب جا کے ہمیں یہ چیز ملے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو بھی اسلام دیا اللہ تعالیٰ نے, اسلام میں ہدایت دیا.
ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زندگی کرنے کے لیے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی کرنے کی دنیا میں بھی پریکٹس دی ہے۔ آپ لوگ شادیوں میں ماشاءاللہ برقعے پہن رہے ہیں، برقعوں کو سجایا نہیں جا رہا ہے، ہم اپنی جوتیوں کو اٹھا کر اچھے والے پینک ڈالے، اپنے صحیح طریقے سے پوری چیزوں کو سیکریفائز کر رہے ہیں۔ جنت کو جانے کے لیے جنت کے جوتے پہننے پڑیں گے، جنت کو جانے کے لیے جنت کے چپل پہننے پڑیں گے، جنت کو جانے کے لیے جنت کے چپل، ہاں دنیا کے چپل سورے ہوئے پہنیں گے تو کل ہمیں سورے ہوئے چپل نہیں ملیں گے۔ آج جنت کو جانے کے لیے ان ہاتھوں کو سجا کے باہر نہیں کر سکتے ہم یہ سارے کام۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طریقے سے جو اسلام میں پریکٹیکل پریکٹس کرتے ہوئے جو رہیں گے ان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں نعمت نہیں دی ہے۔ اللہ جس کو پیار کرتا ہے اس کو اس راستے پہ چلاتا ہے، اللہ جس کو پیار کرتا ہے اس کو وہ راستے پہ چلاتا ہے، اگر اس کو پیار نہیں کرتا اسلام کے راستے پہ نہیں چلاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم کھانا بناتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ایک بار دیتے ہیں، 2 بار، 3 بار، 4 بار دیتے ہیں، کب تک دیں گے؟ جو جی دعوت دے دے کر تھک گئی میں، ہمیش کھلانا ان کو، ہم نہ بلاتی، ہاتھ نہیں دھلاتے با، ہاتھ نہیں دھلاتے، پانی چھوڑو، ہاتھ نہیں دھلاتے۔ آپ کا ہاتھ دھلا کے کیا کرنا؟ آپ جنت میں آپ کو جانا ہے، ان کو جانا ہے؟ آپ کو جانا ہے نا، آپ کھانا کھلاؤ، 100 بار کھلاؤ، وہ ایک بار بھی نہ کھلائیں، آپ کو خوشبو بھی نہ سنگائیں بریانی کی یا پکوانوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کی خوشبو 40 سال تک محلات میں رہے گی، 40 سال تک محلات میں۔ میں ایک بچی کو پوچھ رہی تھی، بچی کو خوشبو آ رہی ہے، بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، بچے نا نئے نئے دین میں ابھی نیا نیا پردہ کریں، سکھا رہی تھی، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ ایمان کی خوشبو سونگو، ایمان کی خوشبو سونگو، ایمان کی خوشبو نہیں ہے ہمارے میں، ایمان نہیں ہے۔ اچھا با اب تمہیں جاری نہ بیان کو کون انہوں سنی، انہوں جماعتی، انہوں اہل حدیث، انہوں کون نے؟ میں تم سے پوچھتی ہوں، تمہارا رب سنی، تمہارا رب جماعتی، تمہارا رب اہل حدیث، تمہارا رب شیعہ نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے رسول کون؟ پورے فرقوں کے ایک الگ، ایک محمد ایک صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ نبی، احمد ایک الگ نبی، مصطفیٰ ایک الگ نبی، مرتضیٰ ایک الگ، مبشر نذیر الگ الگ نبی، بشیر نذیر الگ نبی، عاقب الگ نبی نہیں ہے۔ دین کے ٹکڑے بنا کے کریں پورے اسلام میں اگر آپ نہیں ہیں، اسلام میں ہدایت پر نہیں ہیں، آپ کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، تو یہ کتنے بھی سجدے ہم کرتے رہیں۔ 3 چیزوں کی خوشخبری دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نمبر 1 یہ، دوسرا رزق اس کو جتنا ضرورت ہے اتنا پورا دے دیں گے اللہ تعالیٰ، تکلیف نہیں ہوگی آپ کو رزق کی۔ دیکھو ہم دین میں پورے داخل ہو جاؤ، جہاں نہیں ہے وہاں پہ قسم کھا لو، قسم کھا کے جو خرابی کریں اس کو چھوڑ دو، داخل ہو جاؤ۔ رزق اتنا زیادہ نہیں، میں کہتی ہوں کبھی خواہش ہوتی تھی اتنے بڑے محلات ہو، اتنے بڑے کمرے ہو، فون کریں تو ملیں، فون کریں تو آئیں، سب جنت کی خواب ہے، دنیا کی حقیقت نہیں ہے۔ اب مل بھی گئے تو کیا کرنے، مل بھی گئے تو کیا کرنے، رہنا نہیں، کسی اور کو چھوڑ جانا ہے نہیں۔ آپ کے محلات رہیں گے، وہ رہیں گے، مگر آپ چلے جائیں گے، اس سے پہلے ہم چلے جائیں گے، وہ تو رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، بس کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، باقی ایک ہی ذات ہے۔ اسلام میں اگر آپ ہدایت پر نہیں ہیں تو دیکھو، نمبر 1، نمبر 2، رزق تمہارے لیے پورا اللہ تعالیٰ دے رہی کیا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہماری بات ہو رہی تھی سورۃ الجمعہ، آیت نمبر ابھی بھی نہیں دیکھے، 2 پڑھ کر سنو، قرآن اور حکمہ، حکمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو دنیا والے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، حدیث کے نام پہ چڑھتے ہیں، میں تو اہل حدیث نہیں ہوں، سارے اہل حدیث بھی میرے خلاف ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے سوا میں جانتی نہیں۔
نبی ہے، نبی کا قرآن ہے، نبی کی باتیں اللہ کی باتیں، دونوں باتیں ایک باتیں، اللہ کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ ایک بات۔ ایک دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے، جس دن میں نے یہ پڑھی تھی اس دن میرے اللہ نے میرے گھر کو ہرا بھرا کیا۔ یاد ہے میں ایک بات بولی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو بھی میری بات کو سنے گا، غور سے سنے گا اور اس کو عمل کرے گا، یاد کرے گا، لکھے گا، جو بھی اپنے لیے محفوظ کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہرا بھرا رکھے، ٹھنڈی زندگی اسے دے دنیا اور آخرت میں۔ ہمارے زندگیوں میں ٹھنڈک کیوں نہیں ہے؟ ہمارے زندگیوں میں ہرا بھرا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دل ہرے بھرے کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہر کوئی سنتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے مانتے ہیں، مگر عمل کسی کے اندر نہیں ہے، تو ہرے بھرے کہاں سے ہوں گے؟ جھاڑ رکھ لیں گے تو ہرا بھرا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ گھروں کو پورے نیچے سے اوپر تک بھی ہرا کر دے گا، دلوں کو بھی سکون و اطمینان سے ہرا کر دے گا۔ نوٹ کی میں نے، جب تک میں چلتی نہیں تھی، دوسروں کو بیان بھی کرتی، کبھی چلتی کبھی نہیں، جس دن میں پڑھنے کے بعد میں بولی نہیں، جب تک میں چلوں گی نہیں اس بات پہ، میں کسی کو وہ بات نہیں سکھاؤں گی۔ اوکے، ہم لوگ کیسے دین پہ ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے جہنم سیکھے تھے، اللہم اجرنا من النار۔ ابھی نماز پڑھتے وقت میرے گھٹنے جو کھانا پکوان ہوا ہے اس پہ میں سجدہ کر رہی ہوں، گرم لگ رہا ہے، میں بولی جہنم کی آگ سے تو بچا لے، پیروں کو جہنم میں کھینچ کے ڈالیں گے تو۔ سب کہتے ہیں ہم توحید پہ ہیں، ایمان والے ہیں، سنت پہ ہیں، سنی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم بندے ہیں؟ نہیں، ہم بندے نہیں ہیں، ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اسلم تو جھک نہیں رہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ 5 نمازیں ہوتے ہیں، ان میں سے فجر کو بڑے زوروں شوروں سے ہر کوئی اٹھ رہے ہیں، تہجد کو اٹھ رہے ہیں، سب اٹھ رہے ہیں، باقی کے نمازیں لا الہ الا اللہ کبھی پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں بول رہی ہوں، جو نہیں پڑھ کے ناغا کر کے جو چھوڑ رہے ہیں نماز کو، جو نماز کو چھوڑ رہے ہیں، آپ نے اپنے رب کے احکام کو ٹھکرایا ہے۔ کیا بلا رہی ہیں؟ کیا ممی بولا میں؟ ہم لوگ بات کرتے تھے نا بچپن میں، کبھی غصہ آ گیا تو سب کو یاد آتا ہوگا وہ دن۔ آج ماں بھی نہیں، بچپن بھی نہیں، آج کل ہم بھی نہیں، یہ دنیا بھی نہیں۔ ابھی بھی معافیاں مانگیں گے ہم، یاد کر کر کے اپنے خطاؤں کو، حج بھی کر لیں گے، کروڑ حج کر لیں گے، مگر اپنے وہ دن کبھی نہیں بھلائیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، ہم ندامت کے آنسو بہاتے رہیں گے، ہم گلٹ فیل کرتے رہیں گے، ہم اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرتے رہیں گے۔ چند سیکھنے کے بعد ہمیں بڑے نیک بھی، ہمیں کچھ بھی نہیں کرتے، آنکھیں پلکے چڑھ جاتے، نہیں ہم خطا کار ہیں۔ میں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں سے میں ہاتھ نہیں ملا سکتی، میں شرمندہ ہوں، کیونکہ میری نماز ادا نہیں ہوئی، میں کیوں ملاؤں تم سے؟ میں کون ہوں؟ میں غلامی پہلے کرنا ہے، میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں، میں اس کی غلامی کرنا ہے۔ تمہارے سے ہاتھ ملانا بھی میری غلامی ہے اللہ کی۔ یہ نہیں کہ میں استاد ہوں، درجہ بڑا، کیا 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 کی بولنے لگی آج کل، تم سیلیبریٹی ہو، تم وہ ہو۔ کائے کی سیلیبریٹی؟ کون سی بڑی؟ کس کی بڑی؟ کون بڑا؟ بولا بڑا وہ بھی خطا کار، جو سنا وہ بھی خطا کار، جو بولا وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جو بولنے والے کو معلوم ہونا چاہیے۔ تم بڑے بول کے جو بول رہے ہو، تمہیں علم نہیں ہے کیا؟ اللہ ایک بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے یہاں پہ، سب اللہ تعالیٰ بڑے عظیم بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہ بڑا کون ہے؟ بڑا ہم اگر بولیں گے یہ بھی خطا ہماری ہے۔ تمہیں بڑے آدمی باز، تمہیں کیا تمہیں یوٹیوب چینل میں راج کر رہی ہیں، اسٹوڈنٹ آ کے گلے ملتے ہیں، کیسے کیسے پتا ہے بیت المال میں جواب دیتی تھی، گلے ہی نہیں مل رہی میں، کیا جی پورے شیواجی نگر میں راج کر رہی ہیں، ماشاء اللہ باجی تمہاری آواز کیا راج کر رہی ہیں، تمہیں سب کے دلوں پہ چھا گئی باجی۔ ایسی باتیں نہیں کیا کرو، اب سن رہے ہیں، آپ سب جو بولے وہ بھی سن رہے ہیں، نہیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کیا بولنا؟
اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا، اللہ ہے ہمیں بھی پسند کرے، ہم سب کو پسند کرے، قیامت تک استقامت پہ رکھے۔ انسان کبھی بدل بھی سکتا ہے، دین سے دنیا سے دین کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس ہمیں شکر گزاری ہو اور آج ہی خاکساری لے کر آئیں۔ کسی کو بڑا بناتے ہیں کہ تو خود تم بھی خطا کار ہو، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم ہے، جہنم کے بیچ میں کیا ہے؟ آج اتنا اچھا سبق ہے کہ دعوت بھی ہے افطار کی، جو روزے نہیں ان کے لیے بھی دعوت ہے۔ اگر ہمیں استادوں نے سکھایا گیا تھا، ایک سنت ہم نہیں کر رہے ہیں، ایک سنت کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ تبلیغ کرنے سے پہلے کھانا کھلاتے تھے۔ ہمارے ہاں بیان ہونے کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، روزے رہتی نا، اس کے لیے نہیں، پہلے کھا نہیں سکتے نہیں۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا دے، بچا لے، اپنی رحمت میں چھپا لے۔ روزے ہیں اس کے لیے اللہ، ورنہ ہم بھی کھا لیتے تھے۔ پیک کر کے دے دوں وہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ سنت اکھٹ رہی ہے، اللہ ہمیں سنت پہ قائم کرنے والا بنا دے۔ کبھی درس ایسا ہو افطار کر کے بیٹھ کے ہم کرنے والا، وہ بھی ایک وقت آ جائے، اللہ وہ بھی مقرر کر دے، واللہ عالم، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جہنم کے بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں کہاں ہے باجی؟ بیچ جہنم، ہمارے گھر کے بیچ میں یہ جھومر ہے۔ لا 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 لا، جہنم صحیح پوائنٹ پہ جا رہے ہیں، مگر جہنم کے بیچ میں ایک شے ہے جو جہنمیوں کو جلنے کے ٹائم پہ ہوتی ہے۔ اب روحوں کی کلو دے رہی ہوں میں، کیا؟ زخم، کبھی نہیں بھولا نا۔ آج میں جھاڑوں کو پالنے والی، کل میں جھاڑوں کو یاد نہیں رکھوں گی، میرا پودا کیسا خبر میں سے نکلے گا؟ میرا پودا بھی خبر میں سے بن کے نکلے گا نا۔ ہم پودوں کے جیسے اگیں گے نا، ہاں ہم پودوں کے جیسے اگیں گے نا۔ جہنم کے برابر بیچ میں ایک جھاڑ ہے، 7 آسمان کے اوپر 8ویں جگہ پہ ایک جھاڑ ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اس کے اور آگے ایک جھاڑ ہے، اس کی خبر بہت کم ملی ہے، وہ بھی علم اللہ تعالیٰ دیے، پہنچ نہیں ہے وہاں تک کسی کی، سدرہ تک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جبریل امی بولے نہیں جا سکتا میں وہاں تک، پر جل جائیں گے۔ حق بات ہے، آپ نہیں جا سکتے، ایک لمیٹیشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتی ہوں، پڑھ کے سوچتی ہوں، اللہ کا ذکر لے لے کے سوچتی ہوں، اس کے آگے آپ کیسے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ اکیلے، لا الہ الا اللہ، کوئی مددگار نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، ایک فرشتہ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ کیسے ہوں گے آپ جو ہمیں دکھنے والے ہیں؟ ایسے عظیم ہستی کے بندے نہیں بن سکتے، ایسے عظیم ہستی کے ہم بندے نہیں بن سکتے، ہم اس کے آگے چھوٹے ہی چھوٹے تنکا ہی۔ میں کہتی ہوں اتنے بڑے بادشاہ ہیں آپ، میں رائی سے بھی کم بدکار ہوں، تو مجھ سے بھی پیار کرتا ہے کیا اللہ؟ تو مجھ سے بھی پیار کرتا ہے کیا؟ تو اپنی نمازوں کو ہمیں دیا نا، ہم قدر نہیں کریں نا۔ تیرے آگے نماز میں اچھی، اب مدینہ منورہ گئے، بڑی اچھی نماز، میں بھی ڈھونڈ رہی تھی ان کو، باری تھدفی کے نام ہے ان کا، ڈھونڈتی رہ گئی ان کے نام کو میں۔ کل اللہ تعالیٰ یکایک حرم کے پورے خاریوں کے نام آئے، بولی حرمین کے آئے تو حرمین میں ہی تھی نا میں، تو دیکھتی ان کو، برابر کان میں آواز ایسے آئی تو مدینہ منورہ گونج گیا مجھے۔ کیا ہم اس طریقے سے ہم اپنی نمازوں کو سنوارے؟ نہیں، وہ خاری کی اچھی ہے نماز، ان کی اچھی ہے نماز، اللہ تعالیٰ نہیں بولنا آپ کو کہ فلانے کی اچھی ہے نماز، اے نظر تیری ہے اچھی نماز، اے فلاں 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 جو اب سب بیٹھے سن رہے ہیں، اے فلاں تمہاری اچھی ہے نماز، ایک کا نام لو تو قطع ہوگا، اس لیے فلاں کہہ رہی ہوں۔ نماز کو نہیں سنوارتے، نماز کو نہیں، اب جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ سب آگے میں جا کے پوائنٹ پہ بتا دوں گی انشاءاللہ، جو مقصد ہے آج کا میرا۔
ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں تو قاریوں کو دیکھ کر سیکھیے گا وہ کس طریقے سے قرات کرتے ہیں، ہم بھی کھڑ کے قرات کریں، تجوید کے ساتھ ادا کریں، رکوع اچھی طریقے سے کریں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب سنوریں گے تو تمہیں جنت سنواریں گے۔ آج اصل چیز کو چھوڑ رہے ہیں، نماز کو اچھا نہیں کر رہے ہیں، اسلام میں ہیں پورے داخل نہیں ہیں، پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ ڈور کے اندر درس القرآن کے لیے ایک ٹانگ اندر ایک ٹانگ باہر رکھ کے، گارڈن میں آدھا رکھے، ہال میں اندر رکھے۔ ہمارے گھر ہال کے کنیکٹ تمہیں گارڈن مل رہا ہے، گارڈن میں ایک پیر رکھ کر ہال میں ایک پیر، ہر عورت رکھ کے کھڑ سکتی ہے وہاں پہ؟ نہیں، جگہ نہیں ہے، راستہ ہے وہ تمہارے لیے۔ ہم راستے میں ہی ہیں، دنیا کے راستے میں ہی ہیں، ہم دین میں داخل نہیں ہوئے پورے۔ جب تک ہم داخل نہیں ہوتے دین میں، ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ جہنم کے بیچ میں ایک جھاڑ ہے، زقوم کہتے ہیں۔ زقوم کو کیا ملے؟ زقوم سے کیا نکلتا ہے؟ پیپ اور خون۔ جو جہنمیوں کو جلایا جاتا ہے، وہ جھاڑ کو پیپ پر خون ملتا ہے، وہاں سے نکل کے آتا ہے۔ زخم کے کانٹے کھلائیں گے، پیپ پر خون پلائیں گے اللہ تعالیٰ۔ پورے داخل ہو جاؤ دین میں۔ باجی آپ وہیں پہ ذرا مجھے دیکھو، بانو باجی ذرا مجھے دیکھو۔ ایک پیر اندر رکھو، ایک پیر باہر رکھو، وہیں پہ کھڑو آپ ذرا۔ ہاں وہیں ایک پیر اندر رکھو باجی، ہال میں تھوڑی دیر تک اللہ کی خاطر رہو باجی، آپ کو اللہ نے چن رہا ہے، اوکے؟ تھوڑی دیر کھڑے، ایک پیر اندر رکھے باہر تک۔ کب تک کھڑ سکتی ہیں ایسا؟ تھوڑی دیر، اس کے بعد اندر آنا پڑے گا یا باہر جانا پڑے گا، یا جنت میں آنا پڑے گا یا دوزخ میں جانا پڑے گا۔ ان کو یا اندر جنت میں آئیں گے یا دوزخ میں چلے جائیں۔ آ جائے باجی، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ چنتا ہے، یا آپ دین میں پورے اندر آ جاؤ تو جنت میں آ جائیں گے، اور باہر چلے گئے گارڈن کے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ دنیا گارڈن ہے، کیا نمونہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، گھر کو ایک نمونہ بنایا ہے۔ گارڈن ہی گارڈن ہے باہر نا، بڑا خوبصورت گارڈن اللہ بنایا ہے اس کو، چھوٹا سا ہے مگر اس کی انوکھی بات ہے یہاں پہ۔ میں خود دیکھ کے تعجب ہوتی ہوں، اتنی چھوٹی جگہ میں تو کیسے کیا اللہ تعالیٰ، ساری تیری پلاننگ ہوتی ہے۔ گھر کے اندر آئے، گارڈن میں بیٹھے تو کتنا خوبصورت دکھتا ہے، گارڈن ہال میں آنے دل نہیں کرتا۔ وہ دنیا ہے، دنیا کا باغیچہ ہے، دنیا ہے۔ دنیا بڑی حسین لگتی ہے مگر اندر گھٹن ہوتی ہے اسلام میں۔ یہ گھٹن آج گھٹ جائیں، قبر کے اندر گھٹن نہیں ہوگی، قبر کے اندر کشادہ کر دیا جائے گا۔ بیچ جہنم کے کیا کون سا جھاڑ ہے؟ زقوم کا جھاڑ ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ ہم آیتیں پڑھتے ہیں، پیپ پر خون، جو جہنم میں کو جلایا جاتا ہے تو پیپ پر خون نکلتا ہے، وہی پلانے بھی۔ اللہ غفور رحیم کو میں کیسے دعا مانگتی ہوں معلوم ہے؟ مجھے رزق کی مجھے کوئی فکر آج نہیں ہے، ایک زمانہ مجھے بہت فکر تھی، پریشانیاں تھے۔ جب تک میں اللہ کے قانون کو میں نہیں لی تھی، اپنائی نہیں تھی، میرے پاس پریشانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج میرے پاس بإذن اللہ تعالی پریشانیاں نہیں ہیں، رزق کی، نہ کسی بات کی، نہ صحت کسی کی بھی نہیں ہے، بإذن اللہ تعالی ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیونکہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو مکمل ہم نے اپنا لیا، پوری طریقے سے ہم نے اس میں داخل ہو گئے۔ نہیں باجی، کون بھی ایسا نہیں کرتے؟ ہاتھ اٹھاؤ ایمانداری سے، کون کون مجھے ایسا بولتی تھی؟ اٹھاؤ۔ کون بھی ایسا نہیں کرتے تھے، بندشاں تھے؟ اٹھاؤ ہاتھ، حسری ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ، ایمانداری سے وہ عورتیں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی خاطر میں بھی اٹھاتی ہوں۔ اٹھاؤ، بولو، اٹھاؤ۔ اتنا نہیں بھائی، آپ کو اتنی بڑی جنت لینا ہے، میں کچھ بھی تنکا بھی نہیں کر رہی ہوں، میں شرمندہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس، میں روتی ہوں راتوں کو اور دن میں، جو حق ادا کرنا میں حق ادا نہیں کر پا رہی ہوں، میں مٹ کے بھی تجھے کچھ کر نہیں پا رہی ہوں، بس تیری رحمت سے معاف کر دے،
تیری رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس تو عطا کر دے، جہنم ہم پہ حرام کر دے اللہ، تو جہنم ہم پہ حرام کر دے، جہنم ہمارے لیے تو حرام کر دے، ٹھیک ہے۔ آج بہت بڑی بات بتا رہی ہوں جو آج تک بتائی نہیں میں آپ لوگوں کو، اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں، مگر یہ میں خود سوچ میں رہ جاتی ہوں، ہر ویک کچھ نیا تو دیتا ہے، کتنا حسین یہ دین ہے تیرا، تو آپ خود کتنے حسین ہوں گے رب العالمین، تمہارا دین اتنا پیارا، تمہاری باتیں اتنی پیاری، تمہارے نبی کی باتیں اتنی پیاری، اتنا حسین باتیں ہیں، ان کی اولاد پہ درود و سلام، مگر چادر نہیں چڑھائیں گے، ان ہاتھوں نے پھولوں کی چادریں گوندے ہیں، میرے رب نے معاف کر دیا، ان ہاتھوں سے ہار، ایسے ہار بناتی کوئی بناتا نہیں تھا بنگلور میں، ایک کلی کا ہار ابو سکھائے تھے بچپن میں مجھے، تقریباً میں 5-6 سال کی کچھ تب سیکھی ہوں، تب سے دماغ میں تھا مجھے وہ، آج بھی ماشاءاللہ پورے پھول کا پورا کام، پورے دلہن کے دلہن پوری سجاوٹ، پورے ڈیکوریشن جانتی ہوں، بچپن میں ابو کر کے درگاہوں کو بھیجتے تھے، ہم اللہ اکبر بول کے کرتے تھے، اللہ نے بچا لیا ہم ان چیزوں سے۔ آپ درود و سلام جتنا پڑھیں گے جنت کو وہ جائے گا جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا، جو چادریں چڑھائے گا اسے اللہ تعالیٰ نہ دیدار کریں گے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں گے۔ مرد حضرات کو پھول نہیں اڑاتے، مرد حضرات کو مخمل کے کپڑے نہیں اڑاتے، کنکرے چمکیاں سلما پورنی کام کر کر مردوں کو اڑا سکتے ہیں؟ نہیں، زندے مرد کو اڑائیں گے، چھوڑیں گے، تھپڑ ماریں گے، گالیاں دیں گے۔ یہاں جو مرے ہوئے ہیں وہ بے بس ہیں نہیں، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، وہ جنتوں میں، ان کے پاس ظلم نہ کرو، پورے داخل ہو جاؤ دین میں۔ کبھی درگاہ کو چلے گئے، یہ بچی کی میں تعریف کرتی ہوں، یہ بچی کی بھی تعریف کرتی ہوں، یہ بچی نے نام نہیں کہوں گی کیونکہ وہاں سنتے ہیں، بچوں کو مارے نہیں، اوکے، ان کے ماں باپ بھی سنتے ہیں، بچوں نے ماں باپ سے کہا ہم درگاہ کو نہیں آتے، چھوٹی بچیاں جائی نہیں، دادا کو کہتی ہے درگاہ کو نہیں جانا، نہیں بیٹا نہیں جاتا، چھوڑ نہیں جاتا، کیوں نہیں جانا؟ درود و سلام کہاں ہے وہاں پہ پہنچاؤ، پڑھتے رہو، لے جا کر فرشتے پہنچائیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم کون ولی ہیں کون بزرگ ہے، میرے آنکھوں کے سامنے پارڈے میں جو گانجا پیتے تھے، جو کرتے تھے، وہ انسان آج ولی ہے، عورتیں جا کے سینہ لگا کے بابا بول کے لگا رہی ہیں، گر رہی ہیں۔ آپ کو معلوم کون ولی ہے؟ نہیں معلوم ہے کون نبی۔ ہم لوگ گئے تھے نبیوں کے پاس، نبیوں کے مزاروں کے پاس، ہود نبی فلاں فلاں، پھر بھی میں کہہ رہی تھی پتہ نہیں ہے کون سے نبی ہیں، یہ نبی یہاں پہ ہے بھی نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ بس درود و سلام سارے نبیوں پہ، سارے ولیوں پہ، ان کی آل پہ، تبع تابعین پہ، صالحین پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، سب پہ ہمارا درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جنت کے بیچ میں بھی ایک جھاڑ ہے، اللہ اکبر۔ کون جانتے تھے یہ بات؟ نہیں، یہ علم باہر نہیں آئے گا، پیٹ کے اندر بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ دے گا بھی نہیں۔ اس دور میں جو دین ہم لے کے عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چند چیزوں کو چھپا دیتے ہیں، جب تم وہ لینے لگو لینے لگو لینے لگو، پینے لگو پینے لگو، پیالے پلاتے چلے جاتے ہیں، آخر میں رحیق مختوم پلا دیتے ہیں۔ پیپسی کا بوٹل، کین کا پیپسی، دو میں کون سا اچھا رہتا ہے؟ کتنا جلدی بول رہے ہیں دیکھو۔ تو اللہ کو معلوم مجھے کیسے بیان کرنا تم لوگوں کو، وہ برابر کا سکھاتے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سن کے بیان ہنستی ہوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری باتیں آپ مجھے سکھاتے ہیں نا، پڑھتی ہوں پھر جو بولنے کے بعد ایکسٹرا جو باتیں آتے ہیں، بولے میں کبھی سیکھی نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ آپ کتنا پیارا تمہیں ہمیں سمجھاتے ہیں نا، ایک ماں بھی نہیں سمجھاتی، کتنا پیار سے سمجھاتے ہیں۔ پیپسی کین کتنا اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں ایک ڈرنک ہے جو سیلڈ کی ہوئی ہے، سیلڈ ہے، ہاں دلوں کو سیل کر دو دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی محبت کو سیل کر دو اس دل کے اندر۔ میرا بھی بہت دل کرتا ہے
میرا بھی بہت کچھ دل کرتا ہے، سوچ کے دیکھتی ہوں یہ تو چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑو بھی نہیں کرنا. جب بھی آپ کا دل کرے گا شیطان اکسائے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، نیک و بدکار دونوں کو اکسائے گا. زیادہ تر نیکوکاروں کو اکسائے گا، اور اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھ لیتے، زیادہ اکسا نہیں سکتے. اکسانے کے بعد سوچ کر آپ خیال